صرف ARY ڈیجیٹل پر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان سہیل عباس گولڈن اوورسیز پاکستانی کی ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں اس بحر میں غوطے لگاتا رہوں گا اور آپ کے لیے چن چن کے قیمتی موتی لے کر آؤں گا۔ الحمدللہ اس دفعہ جو میں نے غوطہ لگایا ہے مجھے زیادہ دور جانا نہیں پڑا اور مجھے اپنے شہر یعنی ڈیلس میں ہی ایک بہت قیمتی موتی مل گیا۔ ماشاءاللہ سے خوش شکل ہیں، خوش اخلاق ہیں اور اس کے ساتھ سب سے بہترین شخصیت کے مالک ہیں۔ جی میں آپ کا آج تعارف کراؤں گا جناب جہانگیر راجہ صاحب کے ساتھ، جو کہ ڈیلس کی ایک بہت ہی ہردل عزیز شخصیت ہیں، کامیاب بزنس مین ہیں، بہت لوننگ فادر ہیں، بہت پیارے ہسبینڈ ہیں۔ تقریباً جو اچھے انسان میں خوبیاں ہوتی ہیں الحمدللہ وہ ساری خوبیاں ان کے ساتھ موجود ہیں، میرے ذاتی دوست ہیں۔ تو آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں جہانگیر راجہ صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم جہانگیر راجہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ میں جیسے کہ میں جو لوگ جہاں پہ آج کامیاب ہیں الحمدللہ وہ درختوں سے نوٹ توڑ کے نہیں بنے، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، دن رات ایک کیا ہے۔ آپ ہمارے ناظرین کو اپنی زندگی کی جدوجہد کے بارے میں بتانا پسند کریں گے کہ کس طرح سے آپ کا یہ سفر شروع ہوا، ابتدائی تعلیم حاصل کری، کہاں سے آپ کا تعلق ہے پاکستان سے، اور امریکہ کیسے آنا ہوا؟ پلیز۔ تھینک یو سہیل بھائی فار دی ونڈرفل اپرچونیٹی، بہت شکریہ۔ اور پاکستان سے میں اسلام آباد سے ہوں، پنڈی اسلام آباد۔ اور جب ہائی اسکول میں تھا تو تب سے ہی یہی سنتے تھے کہ ملک بہت نازک دور سے گزر رہا ہے اور بڑی ملک کے اندر استحکام نہیں ہے، اسٹیبلش نہیں ہے، تو فکر ہوتی تھی کہ اس کو اسٹیبلش کیسے کیا جائے۔ تو اس کا ایک ہی طریقہ میں نے ڈھونڈا تھا، ایجوکیشن۔ آپ جب تک پڑھیں گے نہیں، ایجوکیٹ نہیں کریں گے اپنے آپ کو، نالج نہیں لیں گے تو آپ آگے کیسے پڑھ سکیں گے یا دوسروں کو گائیڈ کیسے کریں گے؟ تو پڑھنے کا مجھے بہت شوق تھا۔ پھر میں نے جب ہائی اسکول کیا تو اس کے بعد پھر میں نے ریسرچ کی تھوڑی سی، پھر یہاں کی یونیورسٹیز کی بہت ہی آپ کو پتہ کہ مشہور یونیورسٹیز ہیں تو ان سے رابطہ کیا، خوش قسمتی سے میرا ایڈمیشن ہو گیا تو میں یہاں پہ آ گیا تھا۔ پھر میں نے بیچلرز یہاں سے کی یونیورسٹی نیبراسکا لنکن سے، پھر میں نے ماسٹرز کیا سینٹ جان یونیورسٹی نیو یارک سے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ لون نہیں تھا، گرانٹ نہیں تھی، اسکالرشپ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، خود ہی میں نے کام کر کے، جاب کر کے تو میں نے اپنی ڈگریز کی۔ پھر پین ویبر کے ساتھ میں نے کام کیا، اسٹاک بروکریج کی کمپنی تھی، 4-5 سال کام کیا۔ 95 میں ڈیلس ٹیکسس آیا، پھر یہاں پہ میں نے زمین خریدی، یہاں پہ اس کو ڈیولپ کی، ریئل اسٹیٹ کے اندر میں نے ڈیولپمنٹ کر کے تو کافی سارا اللہ نے کامیابی دی۔ اور پھر میں نے کمپنی بنائی، وی ور مینیجنگ اباؤٹ $5 بلین۔ جب وہ کریش ہوا 2008 کا تو اس میں کافی سارا ڈاؤن ہو گیا پورٹ فولیو، تو پھر ہم نے 3 سال تک تقریباً ڈسٹریس سچویشن میں گزار کمپنی بیچ دی۔ 2011 میں سنگل فیملی آفس میں نے شروع کیا اپنا، جس میں کسی دوسرے کی انویسٹمنٹ نہیں ہے، یہ ساری میری اپنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ اینڈ وی آر مینیجنگ بائی $2.3 بلین ناؤ، اور 4 ڈفرینٹ ایسٹ کلاس ہیں جس میں ہم انویسٹ کرتے ہیں۔ ایک ریئل اسٹیٹ ہے، ایک ہیلتھ کیئر ہے، ایک ٹیکنالوجی ہے اور ایک انرجی۔ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ جو اس وقت دنیا میں معاشی حالات چل رہے ہیں، تقریباً دنیا کا ہر طبقہ ہی جو ہے وہ رو رہا ہے، بیک گراؤنڈ آپ کا پروفیشن ہی جو ہے وہ اکانومی سے ریلیٹڈ ہے، تو آپ سے زیادہ میرے خیال میں بہتر آپ اس بارے میں بتا سکیں گے کہ ان کی کیا وجوہات ہیں اور اس سے کس طریقے سے اوور کم کیا جا سکتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، بہت شکریہ۔ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں ناظرین کہ سکسیس کی ڈیفینیشن ہر آدمی کے لیے ڈیفرنٹ ہوتی ہے، جیسے کہ آپ کے فنگر پرنٹس ہر آدمی کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں دوسرے آدمی سے۔ اب معاشی جو اکنامک صورتحال ہوتی ہے ہر آدمی کی اسی حساب سے ہوتی ہے کہ آپ کی کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو جو انسان کی کامیابی کی ڈیفینیشن ہوتی ہے اس حساب سے انسان اسٹرگل کرتا ہے۔
جو چیز میں نے نوٹ کی ہے، جو فائنینشیل لٹریسی جس کو بولتے ہیں، وہ عام انسان کے اندر نہیں ہے. ہم لوگ اپنی جیسے بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایسے ہی کبھی فائنینشیل چیک اپ کے لیے ہم کسی ایڈوائزر کے پاس نہیں جاتے. تو کسی بھی انسان نے اوور نائٹ کامیابی حاصل نہیں کی ہے. وارن بفٹ کو لے لیں، جیف بیزوس کو لے لیں، ایلان مسک کو لے لیں، اس کے پیچھے 50-60 سال کی محنت ہوتی ہے. اب 50 سال کا تھا وارن بفٹ جب، تو اس کی نیٹ ورتھ تھی $5 بلین، لیکن جب وہ 90 کا ہوا تو اس کی نیٹ ورتھ ہوگی $160 بلین. لیکن کمال اس کا یہ تھا کہ اس نے 19.6% کمپاؤنڈڈ اینولی ریٹ آف ریٹرن بنایا. اب یہ جو ہمارے ڈیولپ کنٹریز ہیں، یو ایس اے کے اندر اسٹاک مارکیٹ 7% دیتی ہے اینول ریٹرن آن این ایوریج، لیکن اگر آپ دیکھیں پاکستان جیسی ایمرجنگ اکانومی کے اندر، وہاں 20 to 25% بھی ایوریج ریٹ آف ریٹرن بنتا ہے. یس، کرنسی ڈی ویلیویشن کا ہوتا ہے تھوڑا سا افیکٹ، لیکن جس بندے نے پاکستان میں رہنا ہے اس کو روپیز میں ملیں گے تو 1 لاکھ روپے ملے گا ورسز 100 روپیہ، تو ڈفرینس کیا ہے؟ لاکھ روپیہ تو لاکھ روپیہ ہوتا ہے کسی بھی کرنسی کے اندر چلا جائے. تو اصل چیز ہوتی ہے ریٹ آف ریٹرن. تو ایمرجنگ مارکیٹس میں ریٹ آف ریٹرن تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے ورسز ڈیولپ مارکیٹ. امریکہ واز اے ہوم آف پرائیویٹ ایکوٹی. امریکہ کے اندر بڑی ڈیولپمنٹس ہوتی تھی. اب پچھلے تقریباً 4-5 سال سے جو پرائیویٹ ایکوٹی کی مارکیٹ ہے وہ تھوڑی ڈرائیڈ اپ ہو گئی ہے. تو پیپل آر لوکنگ فار ایمرجنگ مارکیٹس ناؤ، انڈیا، چائنا، برازیل، پاکستان. تو لیکن انویسٹمنٹ کی جو خصوصیت ہے نا، وہ لانگ رن ہوتی ہے. بہت سارے لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ صبح انویسٹمنٹ کیا اور رات کو پیسے مل گئے، ریٹرن مل گیا. وہ انویسٹمنٹ نہیں ہوتی ہے، وہ ٹریڈنگ ہوتی ہے. ٹریڈنگ میں بھی کبھی آپ لوز کرتے ہو، کبھی آپ بناتے ہو، لیکن جو انویسٹمنٹ ہے نا وہ لانگ ٹرم ہوتی ہے. آپ 33% آپ اپنے بچوں کے اوپر انویسٹمنٹ کریں، اپنی انکم کا حصہ. 33% آپ اپنی لائف کو بیٹر کرنے کے لیے کریں. دیکھیں کوئی بھی جو ہے نا قوم یا فیملی، وہ زیادہ دیر نہیں رہ سکتی مینٹین جب تک کہ وہ ایوالو نہیں کرے گی. تو پروسیس آف ایوولوشن کے لیے آپ کو اپنے اندر انویسٹمنٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو 33% آپ بچوں میں انویسٹ کریں، 33 آپ اپنے آپ کو ایوالو کرنے میں اپنے اندر بھی انویسٹمنٹ کرتے رہیں، اور 34% آپ اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے یا 401k کے لیے یا اپنے بڑھاپے کے لیے سائڈ پہ آپ کے انویسٹ کر کے سیف سیکیورڈ انویسٹمنٹ میں اس کو گرو ہونے دیں. تو دس از دا بیسک فارمولا دیٹ آئی ہیو فاؤنڈ آؤٹ. آپ ہمارے ناظرین کو خصوصی طور پہ جوانوں کو، پوری دنیا کے نوجوان جو اس وقت اسٹرگل میں لگے ہوئے ہیں اپنی مستقبل بنانے کے لیے، ان کو کیا گائیڈ لائن دیں گے کہ ان کو زیادہ جدوجہد نہ کرنا پڑے؟ بس یہ ہے کہ محنت ضروری ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ انہیں پتہ ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اس کا ان کو ریٹرن ملے گا. پلیز اس کے بارے میں کس طریقے سے گائیڈ لائن دے سکتے ہیں آپ؟ اصل میں بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے ایجوکیشن اینڈ ایوولوشن پہ. آپ جب تک اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے تو ایوالو کیسے ہوں گے؟ ہم نے ایم بی اے کیا تھا 92 کے اندر، 93 کے اندر. اس وقت ایم بی اے کے اندر 6 کانسنٹریشنز ہوتی تھیں: مینجمنٹ، بزنس ایڈمنسٹریشن، اکاؤنٹنگ، فائنینس، مارکیٹنگ. تو اب وہ 23 ہو گئی ہیں. 99% آف دا پیپل سہیل صاحب وہ گریجویٹ ہونے کے بعد کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتے. لیکن جو خوشی کی بات ہے، آپ کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ یہ جو کمپیوٹر اور کوانٹم کمپیوٹنگ ہے نا، اس سے بہت بڑا ایک چینج آنے والا ہے دنیا کے اندر. وجہ یہ تھی کہ جو کام پہلے آپ 1000 سال میں کرتے تھے نا، وہ آپ 10 منٹ میں کرنے کے قابل ہو جائیں گے. تو یہ جو اس وقت میرے خیال میں جو بچے، میری ایڈوائز ہوگی ان کو کہ کوانٹم کمپیوٹنگ میں توجہ دیں آپ، اور اس نالج کو لینے کی کوشش کریں اور اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں. اور تھوڑا سا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو آپ اپنی زندگی میں اپلائی کرنا شروع کریں. اس کے لیے فری کورسز ہیں یوٹیوب کے اوپر. بہت ساری کمپنیز ہیں جو آپ کو اسکالرشپ بھی دیتی ہیں، گرانٹس دیتی ہیں کہ آپ اپنی ایجوکیشن کو ایڈوانس کرتے رہیں. پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے نا، وہ بہت مایوس ہو گئی ہے اپنے ملک کے حالات کے لیے. تو ہے کہ آپ جیسے کامیاب لوگ کیا میسیج دیں گے پاکستان کی یوتھ کو جن سے ان کی مایوسی ختم؟ سہیل بھائی، مجھے پھر وہ مذہب کا تھوڑا سا سہارا لینا پڑے گا. بسم اللہ بسم اللہ. ہمارا مذہب شروع ہوتا ہے جس کا پہلا لفظ ہے الحمدللہ رب العالمین. بے شک. ایک آدمی
جو اس پہ بلیو کرتا ہے وہ مایوس کیسے ہو سکتا ہے؟ پاکستان کی حالت بہت اچھی ہے، نوجوان بہت خوش قسمت ہیں۔ اب میں ایک چھوٹا سا آپ کو بتانے لگا ہوں، میں ریسرچ کرتا رہتا ہوں، تو بہت سارے ملک تھے، چائنا تھا، امریکہ تھا، انہوں نے کم بچے پیدا کرنے پہ توجہ دی تھی، تو ان کی اب جو وہ ایجنگ پاپولیشن ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے اور نوجوان بچوں کی تعداد کم ہو گئی ہے۔ 1960s میں یہاں پہ جو ریشو تھی 1%، وچ مینس 5.1 to 1، وچ مینس 5 ورکر اویلیبل تھے ایک ریٹائری کے لیے، وہ جا کے اب ہو گئی ہے 3 to 2، اور جا کے آگے 2 ہونے والی ہے 2030 میں، تو وچ مینس کہ ایک ریٹائری کے لیے 2 بندے کام کر رہے ہوں گے۔ ڈیفینیٹلی یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے ان نیشنز کے لیے کہ جن کے بچوں کی تعداد، جن کے بچوں کی عمر کم ہے، نوجوان۔ پلیز اس کو غور سے سنیے گا، کل میں نے ذاتی طور پر ان سے گفتگو کی تھی اور انہوں نے بہت بہترین بات کی تھی۔ یہ اس انٹرویو کا سمجھنے کے لب لباب ہے، سب سے بیس امپورٹنٹ چیز ہے، اس پہ ضرور توجہ کیجیے گا، پلیز کنٹینیو۔ تھینک یو سہیل بھائی۔ دیکھیں ایک فارمولا ہوتا ہے E into W is equal to mm، E انرجی ٹائمز وزڈم از اکول ٹو منی میگنیٹ، دس از دی فارمولا۔ تو اس فارمولے کا مطلب کیا ہے کہ جو بچے 25 سال کی عمر کے کم لوگ ہیں، 25-30، وہ انرجی ہیں، ان کے اندر بہت انرجی ہوتی ہے۔ جو تھوڑے میچور ہو جاتے ہیں، 60+ ہو جاتے ہیں، ان میں وزڈم بہت ہوتا ہے، وہ وزڈم آپ کو کوئی یونیورسٹی نہیں دے گی۔ انٹیلیجنس اور وزڈم میں فرق ہوتا ہے۔ انٹیلیجنس از اے ٹیلنٹ، وزڈم از اے ٹریٹ دیٹ کین بی ڈیولپڈ اوور ٹائم۔ تو جو بچے ذہین ہوتے ہیں وہ بڑوں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ہماری جو گلوبل مارکیٹ ہے اس میں امریکہ از اے بگر اکانومی، یہ ایک بوڑھے بزرگ کی طرح ہے، اور پاکستان ایک نوجوان نسل کی طرح ہے، نوجوان بچے کی طرح ہے۔ تو ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے، کولیبریٹ کرنا چاہیے۔ کل امریکہ کو بہت زیادہ ضرورت پڑے گی ورکرز کی، لیکن کن ورکرز کی؟ لیبررز کی ضرورت نہیں پڑے گی، فارمرز کی ضرورت نہیں پڑے گی، بچرز کی ضرورت نہیں پڑے گی، ان کو ایسے بندوں کی ضرورت پڑے گی جو نالجیبل ہیں۔ تو کمپیوٹر اینڈ کوانٹم کمپیوٹنگ میں انفارمیشن لے کے، نالج لے کے ہم بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس ملک کی اکانومی میں۔ اور اگر صرف ایک ٹارگٹ مارکیٹ پکڑ لیں آپ کہ ہم نے سرو کرنا ہے اس ٹارگٹ مارکیٹ کو، اس کو فوکس کر کے آپ اپنے سکلز کو برش اپ کریں، ٹیلنٹ کو برش اپ کریں اور اس نیچ کو پکڑ لیں، اس نیچ کو پکڑ کے اس کے اندر آپ اپنی ڈیولپمنٹ اور گروتھ کریں۔ تو لیکن جو بہت بڑا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے پاکستان کو، وہ ہے ینگ پاپولیشن کا۔ ان کے پاس بہت ٹائم ہے سیکھنے کا اور اپنے علم کو اس کے اوپر عمل کرنے کا۔ تو آئی تھنک دیٹس اے ویری ویری پازیٹیو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج دیٹ پاکستان ہیز اوور ادر ڈیولپڈ نیشنز۔ لینگویجز کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جو کمپیوٹر لینگویجز جو ہوتی ہیں، اس کے بارے میں آپ نے جیسے کہ ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں وہ تھوڑے کسی وقت میں زیادہ بہتر کارکردگی کر رہے تھے اپنی آئی ٹی نالج کی وجہ سے، لیکن ابھی کچھ ایسی نالج ایبسلیٹ ہو گئے ہیں کمپیوٹر کی، تو اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں، ہمارے نوجوانوں کو بتائیے کہ وہ کون سی جو ہے وہ لینگویج پہ یا کمپیوٹر کے کس شعبے پہ زیادہ توجہ دیں کہ جو یہاں پر ہمارے ان کے کام آئے۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے جی۔ میں جیسے ابھی آپ کو بولا، اب آپ کو 6 سال تک ڈگری لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ 6 مہینے کا کورس کر کے بھی ایک ایسا سکل ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ آپ ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں لوگوں کی زندگی میں۔ کل پرسوں میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس میں انڈیا کے منسٹر ہیں، وہ کافی سارے اپنی قوم کے ساتھ ان کو غصہ آ رہا تھا۔ ہی واز ویری اپسیٹ ود دس نیشن کہ یار ہم لوگ کیا مطلب انوویٹ کر رہے ہیں، ہم کیا وہ کمپنی بنا رہے ہیں کہ گروسری لے کے آئے گی، ایک گاڑی آئے گی، اس میں سے آپ وہ اپنی ٹوکری نیچے پھینکو گے اور اس سے سامان اوپر منگا لو، یہ اس نے ایپ بنائی ہے۔ کہتے ہیں آپ چائنا کو فالو کرو، وہ آرٹیفیشیل سن کریٹ کر رہا ہے، آرٹیفیشیل مون کریٹ کر رہا ہے، تو دس از کالڈ انوویشن۔ تو میں اس لیے اپنی خاص طور پر پاکستانی قوم کو میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ دوسروں کی تقلید نہ کریں، آپ ان کی نقل نہ کریں، آپ کا ان سے کوئی کمپٹیشن نہیں ہے۔ دے آر موسٹلی ڈیٹ ریڈن نیشنز۔ آپ خوش قسمت ہیں، آپ کی جو شپ چھوٹا ہے، اس کو اسٹیئر کرنا بہت آسان ہے، تو آپ آسانی سے اس کو گھما سکتے ہیں۔ اور آپ اپنے آپ کو جو بہت پرانے زمانے کی بات ہے،
میں ایک چھوٹا سا آپ کو لطیفہ سنانے لگا جی ہوں بسم اللہ بسم اللہ. کہ ایک آدمی گاڑی میں آیا اور 2 ورکر کام کر رہے تھے. تو وہ جو تھے کنسٹرکشن ورکر, تو وہ اس نے کچھ اس سے انگلش میں فارسی میں پوچھا. اس نے جواب نہیں دیا. اس نے کہا آئی کینٹ اسپیک دس لینگویج. اس نے اسپینش میں پوچھا, اس نے عربک میں پوچھا. اس نے تقریباً کوئی 17 سوالوں میں سوال کیا تو اس کو جواب نہیں دے سکا. وہ بندہ سر لاتا ہوا چلا گیا. تو ایک امپلائی دوسرے کو کہتا ہے دس از اباؤٹ ٹائم فار اس ٹو لرن اے نیو لینگویج. وہ کہتا ہے ہمارے لیے اب ایک دوسری زبان سیکھنی چاہیے ہمیں. تو دوسرا کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے اٹ ہیلپس. کہتا ہے اس کو 17 زبانیں آتی تھیں, اس کی کوئی ہیلپ نہیں ہوئی, تو ہم دوسری سیکھ کے کیا کریں گے؟ تو جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو صحیح زبان آنی چاہیے, چاہے ایک ہی ہو. بے شک. آپ فوکس رہیں ایک چیز پہ. آپ 15,000 چیزوں پہ نظر نہیں کریں کہ یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں. ایک چیز پہ فوکس کریں آپ, یو ول بی ویری ویری سکسیزفل.